رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے، وہ کہتی اجازت ہے، تو پھر وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو حسن بصری بصرہ کے امام تھے، سارے مسلمان کے امام تھے۔ وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائے گی، کسی کی گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ لوگ پلسرات سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دینا، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا۔ کہا کیوں نہیں بتایا؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ تو انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا اب اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی۔